اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو۔ یہ بیسیکلی جیوز کو بھی ہے ایک پیغام، اس کا پس منظر یہ نا کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بات ہو رہی تھی، تو اللہ نے بات کو کلیئر کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ سمبولک جیسچرز پکڑ لو، یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے قبلہ، تاکہ تم لوگوں کی یونٹی ہو جائے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک جسچر ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے، حرم جو ہے وہ ظاہر ہے دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ نیکی نہیں ہے کہ میلاد کرائی جو اور رشتہ داریوں میں تمہارے سے زیادہ بدترین کوئی ہے ہی نہیں، دس از ناٹ نیکی۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کر لیے، عمرے کر لیے اور بزنس 2 نمبر ہے۔ نیکی اصل میں کیا ہے اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ ہم نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے ایمان کیا، کیونکہ صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نا، ویلڈ کوسچنز، ویلیوبل کوسچن، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوال ان کا انٹرسٹ تھا، کیونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا۔ والیوم الآخر، اور تم روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھو، رسپانسبلٹی کا ڈر رکھو۔ آج ہم سے وہ ڈر ختم ہو گیا، لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے، مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے مفلس کون ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، غریب۔ انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا۔ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرے بارے میں کمنٹ کیا تھا، اللہ اس کے عمل اس کو دے دے گا۔ لوگ آتے جائیں گے کیونکہ اس نے دل بہت دکھائے ہوں گے لوگوں کے، یہاں تک کہ اس کے بعد 0۔ اس کے بعد اور لوگ آئیں گے تو نیگیٹو بیلنس ہو جائے گا، اللہ ان کے گناہ اور ڈالے گا، اور اینڈ میں اس کے بعد صرف نیگیٹو بیلنس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہماری زبانیں دیکھ لیں، ہمارے ایک دوسرے سے نفرتیں دیکھ لیں، کمنٹس دیکھ لیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجس لوگ ہوں۔ میں حیران ہوں، ریلیجس لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، who were supposed to be the best، جن کا کریکٹر بیسٹ ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں جا کے سارے غصے نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو مفلس ظاہر ہے کہ جس نے لوگوں کا دل دکھایا۔ آج ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اور کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، یوم آخر پر، اینجلز پر، تمام نبیوں پر اور کتاب پر۔ تمام نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اس مال میں سے خرچ کرے جس کو پسند کرتا ہے، کس پر؟ اور ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل اور جو وے فیررز ہیں، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور جو لوگ غریب غربا ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نیکی نماز ہے۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا وچ آف دا ڈیڈز آر بیسٹ، بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ پروفیٹ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ باقی بھی نیک اعمال ہیں، چھڑی راستے سے ہٹا دینا، حقوق العباد بھی نیک عمل ہے، لیکن افضل العمل پوچھا صحابی نے، بہترین عمل رسول اللہ نے کہا ٹائم پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر، تو سیکنڈ پہ جو عمل رکھا تھا ماں باپ سے حسن سلوک کر۔ یہ 2 ٹاپ کے عمل بتا دیے، اس کے بعد باقی کے عمل ہیں ہیومینٹی، نیبر کے ساتھ اچھا رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، وآت الزکاۃ زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اپنے وعدے نبھانا، کمٹمنٹ پوری کرنا۔ اور اس میں ہم لوگ ویکسٹ ہیں۔ پاکستانی جو ہے وہ شاید سب سے اس وقت باٹم پہ ہے بحیثیت قوم، جو کہ ایک شرم کی بات ہے۔ ہمارے بارے میں مشہور ہے جھوٹے، مس کمٹمنٹ کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، اور ظاہر ہے چکمہ دینے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بزنس ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ کے پکے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ والصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر ایک بہترین سکل ہے لائف میں لرن کرنے کے لیے، اور ریسرچز ہیو بین کنڈکٹڈ کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان شارٹ سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کے سامنے بھی ہوگا،
آپ نے دیکھا ہے پیرنٹس کی پیرنٹنگ، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چیلنجز دیتے ہیں، سیلف کنٹرول لرن کراتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے گروم کرتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول ہے، ان کے بچے کل کو بہت سکسیسفل ہوتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ صبر کرتے ہیں چاہے برا ٹائم ہو چاہے اچھا ٹائم ہو، اور جب بھی ڈیورنگ دا بیٹل، وحین الباس ان دا بیٹل فیلڈ، اینڈ وی آر آل ان اے بیٹل فیلڈ، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، شیطان سے بھی، اپنے نفس سے بھی، اپنے حالات سے بھی، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے بھی، ہر چیز سے وی آر ان اے بیٹل فیلڈ ڈیلی۔ تو صبر کرتے ہیں بیٹل فیلڈ کے دوران، اور ظاہر ہے جہاد، بیسیکلی جہاد مراد ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ، یہ لوگ ہیں جو ایمان والے تم کہہ سکتے ہو، جو سچ بولتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ لنگوسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے؟ ایمان از a word used in the Arabic language coming from the root word amana۔ اگلی سلائیڈ ہوگی۔ Aman is to be secure from fear, to have a content heart and to have attained prosperity and good health۔ Aman، ایمان is derived from the root word aman۔ امن کا مطلب ہے prosperity، peace۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں۔ کس چیز کا امن؟ کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے۔ جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے بعد اسے اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اس کے لیے پھر کیا فیئر باقی رہ جاتا ہے، کیا ریگریٹ باقی رہ جاتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے، جب وہ ایمان لے آیا، مومن بن چکا ہے۔ Therefore the word iman in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. The opposite of iman is kufr. Technical meaning اس کا کیا ہے؟ According to Islamic legislation, iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through تین چیزیں: utterance of the tongue، زبان سے ادائیگی ایمان ہے، بندہ کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا اللہ رسول پہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ اپروول آف دی ہارٹ، دل سے بھی ایمان لایا، صرف یہ نہیں کہ ڈر سے لے آیا، اینڈ ایکشن آف دا لمبس، اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنا۔ یہ تین چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں۔ صرف اٹرنس کر دینا یہ ایمان نہیں ہے۔ وہ ابھی آگے ایک آیت آ رہی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نہیں تم ایمان نہیں لائے، اسلمنا تم نے ابھی سبمٹ کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا، تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ۔ اور یہی حال ہمارا ہے۔ The Bedouins say we have believed, say you have not yet believed, but say instead we have submitted. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا۔ So what is ایمان؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، اور ایمان والا کیسے بننا ہے۔ تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں: utterance of the tongue, approval of the heart and action of the limbs۔ ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے، تم کیسے ایمان والے بن گئے، اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ الانفال کی آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون، بے شک مؤمنون ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، یعنی سبمسو ہو جائے۔ یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں نا ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، سبمسو ہو جاتے ہیں، بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے ذرا سبمسو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے، جو میجسٹی ہے اللہ کی، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ ہائی از یور میجسٹی۔ وتعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز them in faith۔ یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں، ان کو لطف آتا ہے، ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے۔ کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں۔ کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار، کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہے قرآن کی آیات، اللہ کی آیات۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو
क्वेश्चन नहीं करते हैं। दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है। ये जो सो कॉल्ड छोटे छोटे बच्चे एथियस्ट बन के आ जाते हैं ना हमारे पास, उनको मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि दुनिया का कोई रिलेशन बताओ जो बगैर ट्रस्ट के चल रहा है। अगर आपने इतना मटीरियलिस्टिक चलना है तो फिर मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक इदारा, कोई एक रिलेशन बता दो जो बगैर ट्रस्ट के चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपनी नेस्ले। क्या आप अपने सीईओ को हर पॉलिसी पूछते हो जाके, आज भी बैठो मेरे सामने, बताओ ये पॉलिसी क्यों बनाई, ये क्यों बनाया, ये लॉ क्यों है, ये क्यों है? वो आपको कहेगा बाहर निकल, कहीं और जाके जॉब कर, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला? तुम यहाँ पे आए हो, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ। क्या हम उससे हर सवाल करते हैं जाके? हर चीज ट्रस्ट पे चलती। वी हैव टू ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट होना चाहिए अपने बड़ों पे कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, सोच के बनाई है। ऐसे ही होता है ना। टेक द एग्जांपल ऑफ पुलिस। पुलिस ने आगे निशान लगाया हुआ है कि आगे ना जाए, आगे रास्ता खराब है। कितने लोग जाते हैं? 100 में से कितनी गाड़ियां कहेंगी नहीं नहीं हमने देखना है जाकर रास्ता खराब है कि नहीं? शायद 1, 2, 3, 99%, 98% यकीन करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, वापस पुलिस है, एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, वापस चलो। तो यहां पर तो ट्रस्ट है, तो अल्लाह पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? अल्लाह खुद शाहिद है इस दीन पे, अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, अल्लाह दलाइल दे रहा है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा और क्या अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज कर रहा है कि ये किताब अगर तुम समझते हो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई है तो ऐसी 10 आयतें बना के ले आओ। 10 आयतें छोड़ो, कोई एक आयत ऐसी बना कर ले आओ। ऐसा चैलेंज तो कोई किताब नहीं करती, ऐसा चैलेंज तो कोई दीन नहीं करता, कोई मजहब नहीं करता। इसलिए वो यतवक्कलून, अल्लाह पे तवक्कल करते। दे ट्रस्ट अल्लाह। व्हेन दे हैव प्रेड टू अल्लाह, दे ट्रस्ट कि अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह मदद करेगा। और अगर अल्लाह की तरफ से मदद में डिले है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह वांट्स टू टीच मी समथिंग। ये तवक्कल की बातें हैं। तो 3 चीजें जी। एक ये कि वो जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल में अल्लाह का डर आता है, अदब आता है, खशियत आती है। नंबर 2 कि कुरान की जब आयतें या अल्लाह की आयत पढ़ी जाएं तो उन्हें ईमान में इंक्रीज करती है। और नंबर 3 यतवक्कलून। एक और आयत सुनाता हूं ईमान के हवाले से, सूरह आल इमरान वर्स 134। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वलकाज़िमीनल गैज़। ईमान वाले कौन हैं? वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ड्यूरिंग ईज एंड ड्यूरिंग हार्डशिप। ईज के दौरान भी, हार्डशिप के दौरान भी। ईज के दौरान तो सब खर्चते हैं, हार्डशिप के दौरान बहुत कम लोग खर्चते। तो इसलिए पता ही तब लगेगा जब हम हार्डशिप के दौरान, अल्लाह का ये तकाजा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्च कर दो, लेकिन हार्डशिप के दौरान भी अगर एक बंदा दे रहा है, इट मीन्स ही और शी रियली लव्स अल्लाह, कि वो वाकई अल्लाह का हुक्म बजा लाना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर रहा है, हार्डशिप के दौरान भी दे रहा है। तो ये लोग हैं ईमान वाले। और वल काज़िमीनल गैज़, बहुत इंपॉर्टेंट, गुस्से को कंट्रोल, जज्ब करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले गुस्से को। गुस्सा डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, अच्छा खासा बीपी हो जाता है। लोग इसीलिए तो गुस्सा निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये हम गुस्सा पी जाएंगे तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ना निकालें, बाहर जाके निकालें, बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लें, वॉक शुरू कर दें, जॉगिंग निकालना ही है ना, बाहर जाके निकालें। लोगों पे क्यों निकाल रहे हैं? लोगों पे क्यों अपनी जुबान दराजी कर रहे हैं? खैर, गुस्सा चढ़ जाता है, गुस्सा नेचुरल है, लेकिन अल्लाह ने कहा ईमान वाले जो हैं ये गुस्सा पी जाते हैं। जैसे वो एक हदीस आती है ना कि अबू बकर सिद्दीक को एक यहूदी या क्रिश्चियन गालिबन बुरा भला कह रहा था, तो अबू बकर सिद्दीक चुप थे। एक बार बस गुस्सा चढ़ा, उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, तो प्रॉफेट वहां से उठ गए, चले गए। प्रॉफेट ने कहा, हजरत अबू बकर ने कहा, जब तक वो मुझे बुरा भला कह रहा था तब तक आप मौजूद थे, जैसे ही मैंने हिट बैक किया आप जो है वहां से चले गए। तो प्रॉफेट ने कहा कि जब तक वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तुम्हारे बिहाफ पे एंजल रिप्लाई कर रहा था। जैसे ही तुमने रिप्लाई किया, एंजल भी चला गया और फिर जाहिर है कि बात खत्म हो गई। तो ईमान वालों से एक्सपेक्टेड ये है, ऑल्दो बदला ले सकते हैं, बदले की इजाजत है इस्लाम में, जैसे जंगे बदर हुई वो बदला था, लेकिन ईमान वालों से एक्सपेक्टेड है कि वो गुस्से को पी जाए, डाइजेस्ट कर ले। ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए ईमान वालों की निशानी है। गुस्सा पीना आसान नहीं होता, उसके लिए अच्छे खासे जो है आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं, प्रॉफेट ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो रेसलर है बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग वो है जो गुस्सा पी जाता है। ये छोटी बात नहीं है गुस्से को पी जाना, राइट। वल आफीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ करते। आफीना, ये जो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे ना, इससे मुराद है कि ज्यादतियों के बावजूद माफ कर। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी पे, हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाया था एक उनके रिश्तेदार ने, वो इल्जाम लगाने वालों में से था, प्रोपेगेंडा करने वालों में से था। मिस्ताह गालिबन नाम था उसका, तफसीर में आता मिस्ताह।
تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، نیچرل ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس نے کیا ہے، اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں؟ تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع۔ تو اسلام میں جو حکم ہے، ایمان والوں کا اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو جذب کر جانا، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا یو کین ٹرائی، ٹھیک ہے، یہ ہے تقاضا بیسیکلی۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے ڈوئرز آف گڈ سے، محسنین سے۔ محسنین کہتے ہیں انہیں who do something extra، ایکسیلنس والے۔ ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے ڈوئنگ آرڈینری تھنگز ایکسٹرا آرڈینریلی ویل۔ یہ جو احسان کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان ہے۔ جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا اسلام کیا ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا احسان کیا ہے، تو رسول نے احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ایکسیلنس ریچ کرتے جاؤ۔ تو ایکسیلنس یہی ہے، ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے زیادتی کی، یہ ایکسیلنس ہے۔ ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ تو ایکسیلنس نہیں ہے، یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے کہ چلو اس نے مجھے معاف کر دیا میں نے بھی اسے معاف کیا۔ یہ تو عدل ہے نا، عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سارے ایٹریبیوٹس کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ اس کا پورا فریم ورک اور میکنزم اسلام نے دیا ہے۔ ذکر کس لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی بتا دیا جب غصہ آئے، یہ بھی بتا دیا پوزیشن چینج کر لو، اٹھو، اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، پانی پی لو۔ اتنے تو میکنزمز بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے، نماز کا میکنزم بھی بتا دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو۔ اسلام از دی اونلی ریلیجن جو فریم ورک بھی دیتا ہے، باقی ریلیجنز میں باتیں ہیں۔ یہ میرا کلیم ہے کہ یہ کرو وہ کرو، ڈو گڈ بی گڈ، نہ کوئی سینکشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے دے ہیو فیلڈ دی ورلڈ۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اے مین آسکڈ دی پروفٹ واٹ از فیتھ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer۔ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کا ایک درجہ ہے، پیک کا درجہ نہیں ہے، لیکن لوئسٹ آف فیتھ میں بھی میرے نزدیک یہ لوئسٹ آف فیتھ ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں، برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ The man said, O messenger of Allah, what is sin? گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul, then you should abandon it۔ اگر کوئی چیز تجھے کھٹکے تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور انسان کو اللہ نے نیچرل انٹویشن دی ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، نیچرل انٹویشن۔ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے چیز غلط ہے۔ انٹرسٹنگلی اسی لیے معروف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون۔ معروف ہے نا ایک چیز نون، اور منکر کا مطلب ان نون۔ تو معروف کا مطلب ہے نون چیز، یعنی نیکی نون ہے۔ کیسے نون ہے؟ انسان کی فطرت میں، انٹویشن میں ہے۔ آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں ڈیوائن چپ لگی ہوئی ہے گڈنس کی، آپ سب کو پتا ہے گڈنس کیا ہے، وہ مسخ ہو جاتی فطرت، یہ الگ بات ہے۔ تو اسی لیے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ ویل نون ہے، اور منکر کو منکر اس لیے کیا ان نون ہے۔ کپڑے اتارنا منکر ہے، ان نون ہے، کون اتارتا ہے کپڑے؟ لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دیے، اس کو آرٹ کا نام دے دیا، منکر میں پڑ گئے اور دماغ خبتی ہو گئے، دماغ خراب کر دیے لوگوں کے پیسے کے تھرو، گریڈ کے تھرو کہ پیسہ دیں گے، آؤ جی ماڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی، جب وہ خبتی ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ ابن حجر الاسقلانی نے 4 حقوق بتائے ایمان کے۔ ایمان کے 4 حقوق ہیں، جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شیم حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ شکر گزاری، اور نمبر 4 صبر۔ اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں، تقوی، حیا، شکر گزاری اور صبر۔ اب ہم ذرا چاروں کو اینالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے، گائیڈ لائن کیا ہے، کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقوی کی۔ تقوی قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے۔ The word تقوی is mentioned in the Quran 60 times، اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں، وہ 190 بار قرآن میں مینشن، یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے۔ We hear it mentioned all the time at the beginning of every جمعہ۔ جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں
تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً، وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی ہے؟ تقوی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا، قدم مت آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو، ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو، ادروائز بس نام مسلمان. واتقوا اللہ، اور تقوی والے بن. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے؟ ویک رہے گا، پاورفل رہے گا. ایکسپلائٹیشن ہوگی، جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ. What is taqwa and how can I attain taqwa؟ اس پر بات کرتے ہیں. The linguistic meaning of taqwa is a shield or protective barrier. It is to protect oneself from what angers Allah. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. جب آپ تقوی اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں، آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے گا. سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. اس کی ٹائمنگ چیک کر. اس کی ٹائمنگ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے، غم کے دن جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کی وائف تھیں، بیلوڈ وائف تھیں، پہلی بیوی تھیں. کتنا ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے تو بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑتے تھے اکثر. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں، تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتا ہے مذاق کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ وومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے. سچ از خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو ایک بندے میں مسلسل مشکلات آ رہی ہوں نا، تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے بعد اب آسانی، ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی. تو اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے. پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پینفل ہے کہ ریجیکشن ہوئی، پتھر پڑے. تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائمنگ یہ کہ اس دوران نازل ہوئی، اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، لٹرلی غم کا علاج ہے. جب بھی کسی کو کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑھے. یہ مولانا مودودی کا بھی ویو ہے. سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی سورہ یوسف کی پڑھی تھی. قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف 2008 کی بات ہے. اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین، یعنی وہ وہاں سے مجھے ہوا اشتیاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی سورہ یوسف. مولانا مودودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماڈرن سینچری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر، اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا. ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر کا علمی مزاج ہے، آرتھوڈاکسی والا مزاج ہے جو کہ پیور تفسیر ہے. جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو مفسر قرآن ہے، پیور علمی. مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے ان دا سینس کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھرو کریں گے. اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو مسٹیکس اپنی جگہ، لیکن اوور آل ان کی تفسیر اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیریٹیو انالیسز نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف، آپ کو پتا نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک.
تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بائبل سے قرآن کاپی کیا ہے، جیسے کہ کرسچن مشنریز کہتے ہیں، تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہے، وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں۔ تو بہرحال دس واز دا موٹیویشن کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑھی تھی، میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی کہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ، آج سے 11 سال پہلے کی بات۔ تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے فرام ہوم ٹو یونیورسٹی میں نے سورہ یوسف کی تفسیر آلموسٹ تفسیر پڑھی تھی، کچھ وہاں جا کے پڑھی تھی، اس لیے میرے لیے بہت یادگار ہے، کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز انسان پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو لٹرلی سورہ یوسف نے ٹرانسلیشن میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت، لیکن تفسیر کی میں بات کر، تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ وہی مجھے چیز ملی، اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو یہ کیفیت آئے گی، بٹ سورہ یوسف از ویری اسپیشل ٹو مائی ہارٹ، اٹ از آئی ہیو میڈ اٹ اے کانسٹیٹیوشن آف مائی لائف، کیونکہ اس میں بیسٹ لیسن جو مل، آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتائیں مجھے، بیسٹ لیسن، پیک لیسن، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا، بیسٹ آف سٹوریز، ایک تو اللہ کی حکمت، لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے، عبادت کی چوٹی ہے، احسان۔ اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے، احسان سمجھتے ہیں واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا، وہ نہیں، احسان عربی والا احسان، محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین، احسان۔ اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا، گڈنس تو کرتے ہیں آپ لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے، اوکے؟ انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان، نمبر 4 اتقان۔ اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس۔ اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا، یعنی پرفیکشن میں بنایا، اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا، اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا، کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا، تو دیٹ از دی لیول آف اتقان۔ تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ظلم یہ ہے، اس کی چھوٹی سی مثال کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں، اوکے، یہ ظلم ہوگا۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے، یہ عدل ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے، یہ احسان ہے، اوکے؟ تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے، معاف کرنا، جذب کرنا، ڈائجسٹ کرنا چیز کو، اور اس کو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کر۔ اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں، اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے، آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے، اور یہ انبیاء کا لیول ہے۔ حلم بھی کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا، اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی، اس نے کہا کہ او محمد تم نے جسٹس نہیں کیا، تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی، تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، کھجوریں تھی غالباً، تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو، آباء و اجداد تک پہنچ گیا، تمہارے والد بھی ایسے تھے نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہتا گیا اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ، وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے، کس طرح بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو، اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا، پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ۔ تو کہتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی، بس یہ رہ گئی تھی، آج میں نے وہ بھی دیکھی، تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک بیڈوین آیا، بدو آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا، اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچی، تو یہاں پہ